الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ شب قدر سے متعلق ہے، اور آج چونکہ وقت بھی تقریباً 11:15 ہو گئے ہیں، زیادہ دیر تک بولنا مناسب بھی نہیں ہے، اور ایسے موقع پر آپ میں سے بہت سے خیرخواہ اور مہربان لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لمبا بیان نہ کیا جائے، اور جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ بھی عبادت کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو کٹوں چبوتروں کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہت جلد بند کر دیا جائے، جو موبائل کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی ہمیں فارغ کیا جائے، اور جو بیوی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ تو پیچھے ہی بیٹھیں گے، جیسے ہی دعا ہو جائے فوراً ہم پہنچ جائیں گھر پہ اور پاکستان پہ حملہ کر دیں۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے تمنا کرتا ہے، خواہش۔ ہم جو چاہتے ہیں زندگی وہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اصل زندگی وہ ہوتی ہے۔ چاہتوں اور خواہشوں کے پورا کرنے کا نام دنیا نہیں ہے۔ ہم چاہے ایسا ہو جائے، ہم چاہے ویسا ہو جائیں۔ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس سلسلے میں تدبیر کرنا عقل مندی ہے۔ جو ہو جائے اس کے بعد تقدیر کے حوالے کر دینا، یہ کامل ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ ہم کوشش کیے پہلے، اب نتیجہ اگر ہماری کوشش کے خلاف نکلا تو تدبیر کو نہیں کوسنا چاہیے، تقدیر کے حوالے کر دینا چاہیے، بھئی اللہ کی مرضی، جو ہونا تھا ہوا۔ اس میں بندے کے لیے بہت عافیت ہے۔ اب ہم چونکہ بیانات کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں ایک تجزیہ کرنے کا موقع ملا کہ بیان سننے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہو کی اداؤں کو ساس جیسے دیکھتی ہے، ویسے خطیب صاحب کے بیان کو بھی ساس کی طرح بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یعنی بہو کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ عیب نکالنا، بہو کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ غلطی نکالنا۔ ویسے بعض لوگ خطیب صاحب کا بیان ساسو ماں سنے جیسا سنتے رہتے، یہ بات ایسا بولے، وہ بات ایسا بولے، یہ ایسا بولے، وہ ایسا بولے۔ تو ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو ساس کا درجہ لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو ماں کی طرح سنتے ہیں، جو اولاد کی ہر بات انہیں اچھی لگتی ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی ہر بات انہیں اچھی لگتی ہے، ویسے علماء کی اور خطیب صاحب کی ہر بات انہیں اچھی لگتی ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ بھی ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں کی طرح رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ اچھا نہ برا، تماشا دیکھتے رہو، بس کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے وہ دیکھتے رہو۔
جیسے رشتہ دار خاندان میں ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے رہے تو بھی نہیں، خراب رہے تو بھی نہیں، ہم اپنی جگہ بھئی کون کہیں تو مرن دو، ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کی طرح بیان میں تماشائی بنے رہتے ہیں، اچھا بھی بولو سن لیتے، برا بھی بولو سن لیتے۔ اب آپ حضرات فیصلہ کیجئے کہ آپ ساس ہیں یا رشتہ دار ہیں یا ماں ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے فیصلہ کر لیجئے، جو بھی فیصلہ کر لے ہمیں منظور ہے، ہم آپ کو ساس ماننے بھی تیار ہیں، ماں ماننے بھی تیار ہیں، رشتہ دار ماننے بھی تیار ہیں، جو کمنٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ شب قدر سے متعلق گفتگو سے پہلے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے یہ قوم سے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک مزدوری پر رکھا۔ وہ قوم مزدوری کر کے آنے کے بعد اللہ نے اس قوم کو 1 روپیہ مزدوری میں دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز تک اور ایک دوسری قوم کو مزدوری پر رکھا۔ وہ قوم بھی مزدوری کرنے کے بعد واپس آئی عصر کو، تو اللہ نے ان کو بھی 1 درہم دیا، 1 روپیہ دیا۔ عصر سے لے کے مغرب تک اللہ نے اس امت مسلمہ کو مزدوری پر رکھا، اور جب یہ عصر سے مغرب کے درمیان محنت کر کے آئی تو اللہ نے اس کو بھی 1 روپیہ مزدوری دیا۔ جب کہ دیکھا جائے تو فجر سے لے کر ظہر تک کا ٹائم زیادہ ہے، وہ محنت کرے تو بھی 1 روپیہ، ظہر سے عصر کا ٹائم تھوڑا کم ہے، وہ محنت کرے تو بھی 1 روپیہ، عصر سے مغرب کا ٹائم تو بہت کم ہے، وہ محنت کرے، یعنی یہ امت عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم محنت کی، اس کو بھی اللہ نے 1 روپیہ دیا۔ تو پچھلی جو امتیں ہیں، پچھلی جو قوم تھے، انہوں نے اللہ سے یہ پوچھا، ہم سے اتنا زیادہ ٹائم میں مزدوری اور محنت کرائے، ہم کو 1 ہی روپیہ دیے، اور یہ اتنے شارٹ ٹائم میں کام کرے، ان کو بھی 1 ہی روپیہ آپ نے مزدوری دی ہے، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اکثر عملا واقل اجرا فقال هل وهذا فضلی اوتیتہ من شاء۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے، میں جس سے چاہے زیادہ ٹائم لوں، زیادہ کام لوں، مزدوری اتنی ہی دوں، اور جس سے چاہے میں کم محنت لوں اور مزدوری برابر دوں، یہ میری مرضی ہے، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ اب یہاں سمجھو، شب قدر فضیلت والی رات ہے، 1 رات مل گئی تو 83 سال عبادت کرنے کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو پچھلی امتوں کو ایسی رات کبھی نصیب نہیں ہوئی کہ وہ 1 رات عبادت کر لیں تو 80 سال سے زائد عبادت کا انہیں ثواب مل جائے۔ تو پھر پچھلی امتوں کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں تو آپ نے کوئی ایسی رات نہیں دی کہ 1 رات عبادت کر لو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان امتوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو پہلے کبھی حق پر تھے، ان سے اللہ نے یہی فرمایا کہ میری مرضی، میں جسے چاہے کم وقت میں زیادہ ثواب دے سکتا ہوں، چھوٹے کام میں بھی زیادہ اجر و ثواب بڑھا کر دے سکتا ہوں۔ تو اس لیے سمجھو کہ شب قدر اس امت کو دی گئی ایسی نعمت ہے جو پچھلے کسی امت کو نہیں دی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کام میں بھی زیادہ ثواب اللہ نے رکھا ہے، تھوڑے عمل پر بھی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب قدر سے متعلق کافی تفصیل بیان فرمائی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سید الاولیاء گزرے ہیں، اللہ نے بڑی کرامتیں آپ کو عطا فرمائی تھیں، وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بہت چنا اور پسند کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھو تمام انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پورے عرب کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پورے اہل فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پورے رومیوں کے سردار حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پورے حبشہ کے رہنے والوں کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنوں میں شہروں میں سب سے بڑا شہروں کا سردار مکہ مکرمہ ہے، وادیوں کا سردار وادی بیت المقدس ہے، اور دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، اور راتوں کی سردار وہ شب قدر ہے۔ پورے راتوں میں سب سے افضل رات وہ شب قدر کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ نے کتابوں میں سب سے بڑی کتاب جسے سردار بننے کا عہدہ دیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن شریف کی سورتوں میں سے سب سے ٹاپ میں رہنے والی سورت وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں سب سے ٹاپ پر رہنے والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی لاٹھیوں میں سب سے سردار بننے والی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دی ہے، اور تمام اونٹنیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو سرداری عطا کی ہے، اور تمام مچھلیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو سرداری دی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام جس کے پیٹ میں تھے۔ اور تمام سواریوں میں سب سے بڑی سردار بننے والی سواری وہ براق کو اللہ نے بنایا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام حج پر گئے ہیں۔ اور تمام مہینوں میں سب سے سردار بننے والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک مہینوں کا سردار، اس کے دنوں کا سردار، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار، اس رمضان کی آنے والی آئی ہوئی یہ شب قدر، یہ تمام راتوں کی سردار، اس رات میں نازل کی گئی کتاب قرآن مجید تمام کتابوں کی سردار، اور یہ کتاب جس پر نازل کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اور جو کتاب لانے والے فرشتے تھے حضرت جبرائیل وہ تمام فرشتوں کے سردار۔ اور یہ قرآن مجید جس کے سینے میں نازل ہوگا اس کا سینہ بھی دیگر تمام سینوں پر سرداری حاصل کرے گا، مقام و مرتبہ حاصل کرے گا، کیونکہ لانے والا بھی عظیم، بھیجنے والا بھی عظیم، بھیجی جانے والی کتاب بھی عظیم، جس مہینے میں بھیجا گیا وہ مہینہ بھی عظیم، اور جس رات میں بھیجی گئی یہ کتاب شب قدر وہ رات بھی عظیم ہے۔ تو اس سے جس کی نسبتیں جڑ جاتی ہیں وہ اس نسبت کی وجہ سے عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کا نام ہے شب قدر، فارسی میں شب قدر بولتے ہیں، عربی میں اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃن کے معنی آتے ہیں رات، قدرن کے معنی آتے ہیں، 3 معنی ہیں۔ قدر کے معنی ایک ہیں تقدیر، قدر کے معنی ہیں عظمت اور احترام والی رات، عزت والی چیز، اور قدر کے ایک معنی آتے ہیں تنگی۔ ان تینوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز دیکھیے، اس رات کو قدر والی رات، عزت اور عظمت والی رات اس واسطے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اس واسطے یہ رات عزت اور عظمت والی ہو گئی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے اتارتے ہیں، اس واسطے یہ رات عزت والی ہو گئی۔ اس رات میں پورا سال نافرمانی اور گناہ کیا ہوا شخص اگر توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو یہ گناہوں سے معافی مانگنے والے کی عزت اور قدر اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ اس رات میں اگر بندہ کوئی بھی معمولی سی بھی عبادت کرتا ہے اس عبادت کی قدر اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رات اعمال کے حساب سے بڑی قدر والی ہے، اس واسطے اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اور دوسرا ترجمہ ہے اس رات کا لیلۃ القدر، تقدیر والی رات، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلے سال شب قدر تک کس کو مرنا ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو روزی ملنا ہے، کس کو نوکری ملنا ہے، کس کو ذاتی مکان ملنا ہے، کون قرض میں مبتلا ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون صحت مند ہوگا، یہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ شب برات میں تجویز فرماتے ہیں اور شب قدر میں تنفیذ فرماتے ہیں۔ یعنی شب برات میں وہ طے ہوتا ہے اور شب قدر میں جو کچھ بھی طے ہوا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے
کہ اب پوری تفصیلی فہرست یہ لے لو اگلے شب قدر تک کس کا کیا حال ہونا ہے، اب تم اپنے اپنے حساب سے ذمہ داری نبھاؤ۔ تو شب قدر فیصلوں والی رات ہے، تو قدر کے معنی ہے تقدیر، لیلۃ القدر تقدیر والی رات، یعنی آج کی رات ہم سب کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اللہ کے بندے اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آگے ایک اچھے انسان بن کے جینے کے فیصلے کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات اچھی تقدیر فرشتوں کے حوالے فرمائیں۔ اور تیسرا معنی ہے تنگی کے معنی آتے ہیں قدر، قدر کے معنی تنگی۔ اس رات کو لیلۃ القدر تنگی والی رات اس واسطے کہتے ہیں کہ آج کی رات آسمان سے اتنے فرشتے اللہ کے اترتے ہیں کہ فرشتے زمین پر آنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں رہتی جہاں پر فرشتے نہ ہوں۔ پبلک جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر تنگی ہو جاتی ہے، پبلک کم ہو تو پھر کھلا رہتا ہے۔ ایسے فرشتے جب زیادہ اترتے ہیں تو پوری دنیا گویا کہ تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے۔ یا تنگی کی رات اس واسطے بھی کہتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے پبلک کو اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے لوگ بے چین ہیں، تنگی میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اصل ہے کون سی رات، اس وجہ سے بھی اسے تنگی والی رات کہتے ہیں۔ شب قدر کس مہینے کی کس رات میں آئے گی، اس سلسلے میں 46 مفسرین کے علماء کے اقوال ہیں کہ شب قدر رمضان میں بھی ہو سکتی، غیر رمضان میں بھی ہو سکتی، فلاں رات میں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ان تمام چیزوں کے تلاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ہم سب کو بیان فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر فی رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق راتوں میں 25، 27، 29 ان 3 راتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے خاص نشاندہی فرمائی کہ اس سلسلے میں یعنی 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان تینوں میں شب قدر ہو سکتی ہے، اس کو تلاش کرو۔ اب چونکہ ہمارے پاس تقریباً ہندوستان میں 27ویں رات کو شب قدر مان کر بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے پاس تو صرف بیان ہوتا ہے، بہت سی مسجدوں میں نماز کے بعد درود و سلام کا ایک لمبا سلسلہ بھی ہوتا ہے جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، اور بعض مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے، اور بعض مسجدوں میں ہو سکتا ہے کہ جنازے کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہو شب قدر کی نیت سے۔ کون مرے گا نہیں معلوم، لیکن ایڈوانس میں پڑھ لیتے ہوں گے، اپنی اپنی طرف سے ایسی چیزیں گھڑ لیتے ہیں جسے بتانا یہ ہے کہ جگنے والی رات ہے، کچھ نہ کچھ کر کے جاگتے رہو بس۔ اور جس بندے نے بھی اس کو جگنے والی رات کہا ہے اس نے بہت غلطی کی ہے، یہ جگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ جگنے کی رات نام دینے کی وجہ سے لوگ جاگنا ضروری سمجھ لیے، عبادت کرنا ضروری نہیں سمجھے۔ عبادت کی رات اگر نام دیتے تو عبادت کرنا ضروری ہے، چاہے تھوڑی دیر بھی کر لو اور سو جاؤ، جاگنا ضروری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، وتر کی نماز پڑھ لیے، اپنی طرف سے صلاۃ التسبیح پڑھ لیے، یا کچھ اور نفل یا قضاء عمری کی نمازیں پڑھ لیے، آرام سے جا کے سو گئے، تہجد میں اٹھے، سحری کیے، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ بندہ کامیاب ہے اس کے مقابلے میں جو ساری رات جاگ کر، موبائل دیکھ کر، یا بیانات سن کر، یا ہوٹل آباد کر کے، فجر غارت کر کے جو سوتا ہے، اس جاگنے والے سے لاکھ درجے بہتر یہ بندہ ہے جو عشاء اور فجر پابندی سے پڑھ لیتا ہے۔ چونکہ مقصود عبادت ہے، اور عبادت کا تھوڑا بھی عبادت ہے، زیادہ بھی عبادت ہے۔ زہر کا پیالہ 1 لیٹر بھی پیالہ زہر ہی ہے، اور 1 خطرہ بھی زہر ہی ہے۔ پیشاب 1 لیٹر بھی پیشاب ہی ہے، اور 2 خطرے بھی پیشاب ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی یہ سمجھے کہ 1 لیٹر پیشاب اگر پڑے گا تو پیشاب محسوس ہو، 2-4 خطرے پڑے تو چلتا، اس سے کیا فرق پڑے گا۔
پیشاب پیشابی ہوتا ہے. ایسے گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے تھوڑا گناہ کرو چاہے زیادہ گناہ کرو. جو لوگ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں انہیں پیشاب بھی معمولی سمجھنا ہوگا، زہر بھی معمولی سمجھنا ہوگا، سانپ بچھو کے چھوٹے بچوں کو بھی معمولی سمجھنا ہوگا کہ یہ سب بھی معمولی ہیں. اس واسطے جیب میں ڈال لو بچھو کا ایک بچہ، سانپ ڈال لو اپنے پیجامے میں پینٹ میں، پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. کہ چھوٹا بچہ ہے کیا کرے گا. بڑی آگ لگانے کے لیے بھی ماچس کی تلی ہی لگاتی ہے. ہم سب کے گھروں میں گیس کے چولہے جلانے کے لیے جو لائٹر ہوتا ہے اس لائٹر سے بہت باریک چنگاری نکلتی ہے لیکن آگ بہت بڑی پکڑتی ہے. ایسے ہی گناہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن انسان کو بہت بڑی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. 27ویں رات شب قدر ہونے کا زیادہ امکان بعض علماء نے ظاہر کیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ 27 شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور جو حضرات البانی صاحب کو علامہ مانتے ہیں اور ان کی روایتوں کی تصحیح پر اعتماد کرتے ہیں، انہی علامہ صاحب نے اس روایت کی تصحیح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. چنانچہ اس وجہ سے بعض لوگوں نے شب قدر 27ویں رات ہونے کا زیادہ گمان ظاہر کیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے. طاق عدد کا مطلب ہوتا ہے 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح کے عدد. انگریزی میں آپ اسے کیا بولتے نہیں معلوم، 2، 4، 6، 8، 10 یہ الگ نام رہتا ہے اور 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15 یہ الگ نام ہوتے ہیں. تو اسے عربی میں طاق عدد کہتے ہیں. طاق عدد اللہ کو پسند ہے. اسی سے ہے طاق رات. طاق رات اسی سے ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 اگر ان کو آپ تقسیم کرو گے تو برابر ڈیوائڈ نہیں ہوتے. 21 کو 2 پہ تقسیم کرو 10.5 بنے گا، 10 نہیں بنے گا، 11 نہیں بنے گا. جو صحیح تقسیم نہیں ہوتا ہے اسے بولتے ہیں طاق. اسی سے ہے طاق رات. تو اللہ کو طاق پسند ہے اور طاق میں بھی 7 نمبر اللہ کو پسند ہے، 7 نمبر اللہ کو پسند ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسی واسطے اللہ نے زمین بھی 7 بنائے، آسمان بھی 7 بنائے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کرنے کے لیے جو اعضاء رکھے ہیں، انسان سجدے میں جب جاتا ہے تو سجدے میں 7 اعضاء زمین سے لگتے ہیں. دونوں پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ 6 ہو گئے اور پیشانی اور ناک یہ 2 ملا کے 1 ہوتے ہیں. تو 7 اعضاء پر بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو 7 اعضاء پسند ہیں. اور ایسے ہی طواف میں اللہ نے 7 چکر رکھے ہیں کیونکہ اللہ کو 7 کا عدد پسند ہے. اور اللہ نے پوری دنیا کو 7 دن میں پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ کو طاق عدد میں 7 نمبر پسند ہے. اور رمضان کے آخری عشرے میں 7ویں نمبر پر آنے والی رات 27ویں رات ہوتی ہے. تو اس واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے. اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی منقول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سلسلے میں روایت کرتے ہیں کہ 7 نمبر اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تفسیر کبیر میں ایک بات منقول ہے، لیلۃ القدر یہ جو لفظ ہے لیلۃ القدر اس میں اگر آپ گنو گے تو 9 حروف ہیں. جو حروف حرف 9 حرف ہیں آپ لوگ گن لیجئے. لیلۃن میں لام ہے، یا ہے، پھر لام ہے، پھر تا ہے لیلۃن. پھر القدر میں الف، لام، قاف، دال، را. تو ادھر 4 ہو گئے، ادھر 5. لیلۃ القدر 9 حروف ہیں. اور سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت میں
یہ لیلۃ القدر کا جو سینٹنس ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور ایک مرتبہ میں 9 حروف ہیں، اور 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 27 ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے بھی فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر وہ 27ویں رات ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک توجہ یہ بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں 30 سینٹنس یوز کیے ہیں، 30 کلمے، اللہ نے 30 کلمات استعمال کیے ہیں سورۃ القدر میں، اور ان 30 کلمات میں سے 27واں جو کلمہ ہے وہ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے 27واں جو کلمہ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، 27ویں رات ہو سکتی ہے کہ شب قدر ہو۔ اور ایک روایت میں حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا ایک غلام تھا جو سمندری سفر بہت زیادہ کرتا تھا، تو ان سے حضرت عمر بن عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سمندر کے عجائبات میں سے تم نے کوئی عجیب بات دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا عجیب چیز دیکھی سمندر کی۔ تو اس نے کہا، میں نے ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ ایک رات سمندر میں سفر کرتے ہوئے میں نے سمندر کا پانی پیا تو مجھے بہت میٹھا محسوس ہوا، اور جب میں اس سلسلے میں تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات تھی، اور رمضان کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ سمندر کے کھارے پانی کو بھی میٹھا کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی عجیب بات ذکر کی ہے، 27ویں یعنی شب قدر جب ہوتی ہے تو ہر درخت، ہر پہاڑ، ہر پتھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں، اور ان کا جھکنا کبھی کسی انسان کو دکھتا ہے اور کبھی کیا عموماً انسانوں کو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر انسانوں کو ہر چیز نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کی عمر کم ہو جائے گی، زیادہ دن نہیں جی سکتا۔ اللہ نے قبر کا عذاب رکھا ہے لیکن آج تک انسانوں کو دکھایا نہیں ہے۔ اگر انسانوں کو قبر کا عذاب دکھنا شروع ہو جائے تو پھر انسان سکون سے نہیں جی سکتا۔ جان نکلتے وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے انسان نہیں دیکھتا ہے، اگر دیکھ لے تو پھر جان نکلنے والے کی جان سے پہلے اس کی جان نکل جائے گی، آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سی چیزیں اللہ نے اس واسطے چھپا کر رکھا ہے کہ اس کے نہ دکھانے میں ہی انسان کو عافیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے ہر انسان کی عمر کتنی ہے، کب مرنا ہے، سب اللہ کے نزدیک طے ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ فلاں صاحب 60 سال ہونے کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد فلاں ہفتے میں فلاں صبح کی نماز پڑھ کر انتقال ہو جائیں گے، اگر ہر ایک کا ڈیٹ آف برتھ کی طرح ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھا ہوا آ جائے تو پھر ہر شخص شادی کے لیے پیغام بھیجنے سے پہلے آپ کی عمر دیکھتے کہ یہ کتنے دن جینے والا ہے، اس کو اپنی بیٹی دینا نہیں دینا۔ تو کتنے لوگ ہوتے جو بغیر شادی کے مر جاتے، کیونکہ ہر بیٹی دینے والا یہی بولتا کہ اب تو آپ کے 20 ہی سال بچے ہیں، 20 سال میں آپ بچہ پیدا کریں گے، کب وہ 20 سال کا ہونے تک آپ چلے جائیں گے، میرا نواسا یتیم ہو جائے گا، میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی، اس واسطے آپ کو بیٹی نہیں دے سکتے۔ اللہ موت چھپانے کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں، 1 مہینے میں کسی نہ کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی غم نہیں ہوتا، دوسرا آدمی ارینج کر لیتا ہے۔ بعض چیزوں کو چھپانے میں ہی انسان کی حکمت ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بھی چھپایا ہے کہ اس کے چھپانے میں اللہ نے بہت حکمت رکھی ہے۔ چنانچہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عسیٰ ان یکون خیرا لکم، بخاری شریف کی روایت ہے، شب قدر کو چھپانے میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ کیا بہتری ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام شب قدر کون سی رات میں آئے گی یہ بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اور دوسرے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بتانے کے لیے آئے تو صحابہ اکرام میں سے 2 صحابہ کی آپس کی لڑائی دیکھ کر ان کو چھڑانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟
تو ایک صحابی کہنے لگے یہ میرے سے قرضہ لیے ہیں واپس نہیں کر رہے ہیں. دوسرے صحابی کہنے لگے قرضہ واپس کرنے تیار ہوں لیکن بہت زیادہ ہو گیا قرضہ, تھوڑا معاف کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں, یہ معاف نہیں کر رہے ہیں, یا ان سے میں اور ٹائم مانگ رہا ہوں, یہ ٹائم دینے تیار نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا. ان صحابی سے کہا کہ تم تھوڑا قرضہ معاف کر دو, اور ان سے کہا کہ تم فلاں ڈیٹ تک پیسے واپس کر دو. تو قرضے کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ان میں صلح صفائی فرمائی. اس صلح صفائی تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن سے شب قدر کون سی رات میں ہے وہ بھول گئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَنَسِيتُهَا أَوْ نُسِيتُهَا, میں بھول گیا وہ رات کون سی ہے یا مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ رات کون سی ہے, اس جھگڑے میں پڑنے کی وجہ سے. یہاں سے علماء لکھتے ہیں جھگڑا اتنا منحوس عمل ہے کہ شب قدر جیسی مبارک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھی ہٹا دی گئی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے. تو اس سے سمجھو جھگڑوں کا اثر جب پاکیزہ نبی کے دل و دماغ پر پڑ سکتا ہے تو جھگڑوں کا اثر معاشرے پر کتنا پڑے گا. جب پاکیزہ نبی کا ذہن جھگڑے کی وجہ سے منتشر ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کا ذہن جھگڑے کی وجہ سے کتنا خراب ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جھگڑے سے امت کو بچانے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی جھگڑے سے باز آ جائے جبکہ وہ حق پر ہو, انا زعیم فی ریاض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا, حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دلاؤں گا. حق پر ہونے کے بعد بھی چھوڑ دینا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں کیوں چھوڑوں, میں حق پر ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق پر ہے تو ہی چھوڑنے بول رہے ہیں, ناحق تو لڑنا جائز بھی نہیں ہے, ناحق لڑنا تو حرام ہے. جو حق پر ہے پھر بھی چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام دلاؤں گا. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں گمان کرتا ہے میں صحیح ہوں پھر میں کیوں چھوڑوں, میں صحیح ہوں پھر میں کیوں پیچھے آؤں. صحیح ہے تو بھی فرما رہے ہیں پیچھے آ جاؤ, 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ کے نبی کا وعدہ پورا لے لو. اور ایک حدیث میں فرمایا جب آدمی لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو آپس میں لڑنے والوں کی نیکیاں ایسی ختم ہو جاتے ہیں جیسے نائی سر پر پانی ڈال کر اس طرح پھرانے سے سر سے بال جیسے صاف ہو جاتے ہیں, ویسے لڑنے والوں کی آپس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس واسطے لڑائی جھگڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہرگز پسند نہیں ہے. اور ایک بات اہم یہ معلوم ہوئی, قرضے کی بیماری ایسی چیز ہے کہ وہ جھگڑا بھی جو وہاں پر صحابہ کا تھا وہ قرضے کا جھگڑا تھا. اور آج امت میں بھی قرضے کے مسائل کی وجہ سے اتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, آدمی پیسہ لینے کے بعد واپس کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا ہے. 90% ہمارا بھی تجربہ یہی ہے, اور جس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے اور وہ عقل یوز میں بھی ہے, ٹھنڈے بکسے میں پڑی ہوئی نہیں ہے, ان لوگوں کا بھی تجربہ یہی ہے کہ پیسہ جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا ہے, اور جب تمہارے ہاتھ سے چلا گیا چاہے کتنے بھی اچھے آدمی کے پاس گیا ہو واپس آنے کی امید بہت کم ہو جاتی ہے. کیونکہ جو تم سے لے رہا ہے وہ بھی کسی اور کے بھروسے پہ لے رہا ہے, وہ بھی کسی اور کے بھروسے پہ لے رہا ہے. جیسے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شاعر نے کہا عربی میں کہ اپنا راز کسی کے سامنے فاش نہ کرو, یہ سمجھ کر کہ یہ میرا عزیز ہے, یہ سمجھ کر کہ یہ میرا عزیز ہے, اس واسطے کہ لِكُلِّ عَزِيزٍ عَزِيزٌ, اس واسطے کہ یہ سمجھ کر تم اسے راز کی بات بول رہے کہ یہ میرا پیارا ہے. ہر پیارے کا بھی ایک پیارا ہوتا ہے, ہر پیارے کا بھی ایک پیارا ہوتا ہے. تم نے اپنے پیارے سے کہا اور اس نے اپنے پیارے سے کہا اور اس نے اپنے پیارے سے کہا, اس طرح سارے پیاروں میں راز پھیل گیا. جب تک تم اپنے سینے میں اپنی بات دفن کر کے نہیں رکھ سکتے تو پھر دوسرے کو وہ راز بتا کر یہ بولنا کہ بھئی میں تمہیں بول رہا ہوں تم دوسرے کو مت بتاؤ, یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے. اپنے خزانے کی خود حفاظت نہیں کر سکا, دوسرے کو بول رہا حفاظت کرو. اور خاص طور سے جو لوگ اپنا راز اپنی بیویوں کو بتاتے ہیں, میڈیا سے پہلے اگر کوئی خبر امریکہ تک پہنچنا ہے تو اپنی بیوی کو بتا دو بس.
میڈیا سے بھی کوئی بات اتنی زیادہ دور نہیں پھیلے گی جتنا عورت کو بولنے سے بات پھیلتی ہے، اور پھر اس کو یہ بولنا کہ بھئی تم کسی کو نہیں بتانا، وہ تو ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور قرضے کے مسائل بہت منحوس مسائل ہیں۔ امانت داری سیکھو، جس سے لیے ہو وقت پر واپس کرنا سیکھو۔ ہمارا سماج ایسا ہو گیا، ایک صاحب کتاب میں لکھتے ہیں، ایک طالب علم اسکول پڑھنے گیا، اسٹوڈنٹ اسکول میں گیا، میتھس کا سبجیکٹ تھا، تو ٹیچر نے سبجیکٹ سمجھاتے ہوئے بچے کو ایک مثال دی۔ کیا مثال دی؟ بیٹا یوں سمجھو کہ میں نے تمہارے ابو کو 500 روپے دیا، تمہارے ابو کو 200 روپے کی ضرورت ہے، تو 500 روپے دینے کے بعد وہ کتنے پیسے مجھے واپس کریں گے؟ وہ پوچھے، مانگے مجھ سے کتنا؟ 200 روپے، میں انہیں 500 روپے دیا، تو واپس کتنا کرنا رہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا 1 پیسہ بھی واپس کرنا نہیں رہتا۔ تو ٹیچر نے کہا تم کو میتھس نہیں آتا، تم میتھس نہیں جانتے؟ تو بچے نے کہا میں میتھس جانتا نہیں جانتا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ میرے ابو کو نہیں جانتے۔ وہاں پیسہ گیا، واپس نہیں آتا۔ پھر یہی حال ہو گیا، جس کے بھی ہاتھ پیسے حوالے کرو بھروسہ کر ہی نہیں سکتے، دیندار ہو، دنیا دار ہو، کسی بھی وعدے پہ لینے والا ہو۔ اس واسطے جب تک پیسہ ہے رکھو، بزنس کرنا آتا ہے کرو، سلیپنگ پارٹنر کے بہانے سو کے اپنا پیسہ مت لٹاؤ۔ دنیا میں کون ایسا انسان آ گیا جو سوتے رہے گا اور کوئی دوسرا اس کا نوکر اور غلام ہے جو کما کر اسے ماہانہ پروفٹ بھیجتے رہے گا؟ لوگ پارٹنرشپ بننا چاہتے ہیں، اور وہ بھی کون سے؟ سلیپنگ پارٹنر، اور دوسرا ورکنگ پارٹنر، وہ پورا 24 گھنٹے سانڈ کی طرح ورک کرتے رہے گا اور یہ بالکل سانڈ کی طرح سوتے رہے گا اور پروفٹ بھیجتے رہے گا۔ ایسا کہاں چلنے والا ہے؟ چند مہینے چلے گا، اس کے بعد جو اصل پیسہ ہے وہ بھی لوٹ کے لے جائے گا۔ طاقت ہے تو کرو، لیکن اس زمانے میں پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا بہت دھوکے کی بات ہے۔ اور گھر بیٹھے کسی کو پیسہ دے کر یہ سمجھنا کہ بھئی وہ ماہانہ میرے کو اتنا دے دے گا، 90% تو لوگ گھاٹے اور خسارے میں چلتے ہیں، 90%۔ اب وہ 10% کون ہیں؟ انہیں تلاش کرتے کرتے جو پیسے بچیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ قرضوں کے مسائل سے توبہ کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتانے کے لیے آئے، لیکن یہ رات بھلا دی گئی۔ بھلانے کی حکمتیں کیا ہیں؟ ایک حکمت یہ ہے کہ اگر فلاں رات ہی شب قدر ہے پکا بتا دیا جاتا تو بہت سے لوگ اسی ایک رات میں عبادت کرتے، باقی تمام راتوں میں عبادت نہیں کرتے۔ یہ سمجھ کر کے ایک رات میں کر لیا تو 80 سال سے زیادہ کا ثواب مل گیا، اب ضرورت ہی کیا ہے باقی راتوں میں کرنے کی؟ چھپانے میں حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 21ویں رات ہو سکتا ہے 23ویں رات ہو سکتا ہے 25ویں رات ہو، تو آدمی ایک رات سے 5 راتیں کم از کم زندگی میں جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کر لے گا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بتا دی جاتی کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے، اور اگر کوئی ملعون اور منحوس قسم کا انسان ہر رات گناہ کرنے کا جو عادی ہے، شب قدر ہے معلوم ہونے کے بعد بھی اس رات بھی گناہ میں مبتلا رہا اور نیکی کا کام نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حرم خیرہا حرم من الخیر کلی، جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ وہ ایک رات اگر محروم ہو گیا تو اب کوئی خیر اسے نہیں ملے گا۔ اور چھپانے میں یہ بھی حکمت ہے کہ بندہ تلاش کرنے کی جو جستجو کرتا ہے، شب قدر کون سی رات معلوم نہیں، 21ویں رات میں بھی جاگا، 23 میں بھی جاگا، 25 میں بھی جاگا، 27 میں بھی جاگا، عبادت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، اور فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد دنگے فسادات کریں گے، خون خرابہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے بتاتے ہیں ان بندوں کو دیکھو شب قدر کون سی رات ہے معلوم نہیں، پھر بھی ہر رات جاگ کر عبادت کر رہے ہیں۔ تم ان کو بول رہے تھے کہ یہ لوگ دنگے فساد کرنے والے ہیں، خون خرابہ کرنے والے ہیں،
اگر سب ویسے ہوتے تو پھر کیوں ہر رات شب قدر کی امید پر جاگ جاگ کے عبادت کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ چھپا کر فرشتوں کے سامنے فخر کرنے کا ایک ذریعہ رکھا کہ میرے بندوں کو معلوم نہیں کون سی رات شب قدر ہے، پھر بھی اسے پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس رات کے سلسلے میں شب قدر کو اللہ نے جس طرح چھپایا ہے، ویسے بہت سی چیزوں کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ چنانچہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں سورۃ القدر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی اپنی عبادت اور اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے۔ کون سی نیکی کرے تو اللہ راضی ہو جاتے، گارنٹی سے نہیں بول سکتے۔ یہ نیکی بھی کرنا، وہ نیکی بھی کرنا، وہ عبادت بھی کرنا، یہ عبادت بھی کرنا، اللہ کون سی عبادت کرے تو جلدی راضی ہو جاتے۔ جلدی راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی عبادت ہے کرتے رہو۔ تو عبادت میں اللہ نے اپنی خوشنودی چھپا کر رکھا ہے، معصیت نافرمانی میں اللہ اپنا غصہ اور غضب چھپا کر رکھا ہے۔ کون سی غلطی کرے تو اللہ جلدی غصے میں آ جاتے، میں وہ ایک غلطی چھوڑ دیتا ہوں باقی کر لیتا ہوں۔ اللہ ہر غلطی سے ہر گناہ سے ناراض ہوتے ہیں، اس واسطے ہر گناہ سے بچو۔ تو اپنی ناراضگی کو اللہ نے گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ بندہ ہر گناہ سے بچے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو عام انسانوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کوئی 10 فٹ اونچے نہیں ہوتے، 5 فٹ چوڑے نہیں ہوتے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نہیں ہوتے، عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ وہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے پڑوس ملک میں، ابھی بھی اللہ ان کو لمبی عمر دے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے بچپن میں ایک بزرگ تھے جو بہت مشہور تھے بابا صاحب کے نام سے یا بابو میاں کے نام سے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، دعا کرتے ہیں تو بہت جلدی اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو ان سے ایک بار میں نے پوچھا کہ حضرت ایسا بندہ بن جاؤں کہ میں جب بھی کوئی دعا مانگوں اللہ سے تو اللہ میری دعا سن لے اور کبھی ضائع نہ ہو، میری دعا خالی نہ جائے، تو مجھے مستجاب الدعوات بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ میں اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ بن جاؤں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا ویسے تو بہت کام ہیں مستجاب الدعوات بننے کے لیے، لیکن ایک کام بہت آسان ہے، اگر وہ ایک کام کر لو گے تو میں 100% گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم ایسے بن جاؤ گے کہ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ کیا کام ہے ہمیں مل جائے، علاء الدین کا چراغ، تاکہ ہم بھی اسے پوچھ کر ایک بڑا جن نکالنے اندر سے، اور جو جن یہاں سے دلی میں جا کے پورے دلی کی گندگی کو صاف کر کے آئے، پورے ملک کی گندگی صاف کر دے، پورا کالا دھن واپس لا لے، 15 لاکھ جو اکاؤنٹ میں آنے والے تھے وہ بھی آ جائیں، اور جتنے نوکریاں ملنے والی تھی وہ ساری نوکریاں مل جائیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا وہ ایک کام جس سے بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، بس کچھ کرنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کرنا پڑتا، زکوٰۃ دینے کے لیے دینا پڑتا، حج کرنے کے لیے جانا پڑتا، اس میں تو کچھ کرنا ہے۔ اور مستجاب الدعوات بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، گناہ چھوڑ دو بس، شراب پینا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، دھوکہ دینا نہیں ہے، یہ سارے حرام کام جو ہیں یہ چھوڑ دو۔ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے ساتھ کوئی بندہ ایسا نہیں بن سکتا کہ وہ بولے اللہ سن لے۔ اللہ سنتے اس کی ہیں جو اللہ کی سنتا ہے، جو اللہ کی نہ سنے اللہ اس کی کبھی نہیں سنتے ہیں، اور نافرمانی کرنے والے اللہ کی سننا نہیں چاہتے تو پھر اللہ بھی ان کی سننا نہیں چاہتے۔ اس واسطے نافرمانوں کے زبان پر عام طور سے رہتا ہے مول صاحب آپ ہمارے واسطے دعا کرو۔ بھئی آپ خود کر لو اپنے لیے دعا، نہیں ہماری دعا کہاں قبول ہوتی؟ تو دل خود بول رہا ہے کہ اتنا گناہ ہو چکا ہے کہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی ہیں، اتنے گناہ کر لیا ہے۔
تو گناہ چھوڑ دو، تب جا کے اللہ تعالیٰ دعائیں سننا شروع کر دیں گے، اور پھر ایسا سنیں گے کہ پھر ہر کام ایسا لگے گا کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال، ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، بڑے نیک اللہ والے تھے۔ اچانک اس گاؤں میں سیلاب آ گیا، اور تالاب کا جو کٹا تھا وہ اتنا بھر گیا کہ اب ٹوٹ کر پانی نکلنے کو ہے۔ تو سارے لوگ ان کے پاس آئے، ان کا نام تھا شاہ دولہ، ان کا نام تھا شاہ دولہ۔ ان کے پاس آئے، کہنے لگے آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، دعا کیجئے کہ بارش تھم جائے، سیلاب رک جائے، ورنہ ایک کٹا ٹوٹ جائے گا تو پوری بستی بہہ جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کٹا کدھر سے ٹوٹنے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ سائڈ کا کٹا کمزور ہے، ادھر سے ٹوٹنے والا ہے۔ تو انہوں نے پھوڑا لیا اور سیدھے گئے اور وہ کٹا کھودنا شروع کیا۔ تو سارے لوگ پیر پکڑ لیے، آپ سے دعا کر کے سیلاب رکانے کی درخواست کرے تو آپ کٹا توڑ کے آنے والے طوفان کو اور جلدی لا کے ہلاک کر رہے ہیں۔ تو ان شاہ دولہ نے کہا اللہ کو جب یہ منظور ہے کہ کٹا ٹوٹے اور ہماری بستی بہے تو پھر شاہ دولہ کو بھی وہی منظور ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اس کو یہی منظور ہے تو مجھے بھی یہی منظور ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھے زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوری دنیا کا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، تم میری زندگی کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، دنیا کا نظام تمہاری مرضی کے مطابق کیسے چلے گا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، تمہاری مرضی کے مطابق کیسے چلتا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے بیٹا میں نے اپنی تمام مرضیات اللہ کے مرضی کے تابع کر دیا ہے، جو اس کی مرضی وہ میری مرضی، اب جو کچھ بھی اس کی مرضی سے چل رہا ہے تو میری مرضی سے بھی چل رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، سب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو مستجاب الدعوات بننے کے لیے بہت اہم کام یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے۔ نیکیاں زیادہ کرو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن گناہ ایک بھی مت کرو۔ دوست زیادہ بناؤ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دشمن ایک بھی مت بناؤ۔ دوست زیادہ بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن دشمن ایک بھی بنا لو گے تو 100 دوست بھی مشکل کے ٹائم پر کام نہیں آ سکتے۔ اس واسطے نیکیاں زیادہ کرو یا نہ کرو، لیکن گناہ ایک بھی نہ کرو۔ ایک گناہ بھی ایسا ہے جیسے کہ ایک ڈرم پانی اور دودھ میں 2-4 پیشاب کے خطرے پڑ جانا۔ پیشاب کے خطرے 2-4 ہی ہیں، ڈرم بہت بھرا ہوا ہے دودھ سے، لیکن 2-4 خطرے بھی پیشاب کے پورے ڈرم کو گندا کر دیتے ہیں۔ اس واسطے گناہ چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو عام انسانوں میں چھپا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان کا احترام کرتا ہے۔ اگر معلوم ہو گیا یہ ولی ہے اور یہ نافرمان ہے تو لوگ ولیوں کا ہی اکرام کریں گے، باقی جو گنہگار ہیں ان کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیں گے۔ تو اب کون ولی ہو سکتا ہے؟ تو ہر انسان دوسرے انسان کا احترام کر رہا ہے۔ ایسے اللہ نے اپنی دعا کی قبولیت کو چھپا کر رکھا ہے ہر قسم کی دعا میں۔ بھئی کون سی دعا مانگے تو اللہ جلدی قبول کر لیتے؟ نہیں بول سکتے، ہر دعا مانگتے رہو اس سے، کون سی قبول ہو جاتی نہیں معلوم۔ اور ایسے اللہ نے اپنا نام اسم اعظم جس کی برکت سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کون سا نام ہے نہیں معلوم۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کے صدقے اللہ سے مانگتے رہو۔ ایسے اللہ نے موت کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ آدمی ہر وقت ڈرتا رہے کب موت آئے گی نہیں معلوم۔ اگر یہ سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی تو پھر انسان نہیں رہ سکتا۔ شب قدر کی تیاری ہمارے اکابر اسلاف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ شب قدر کا استقبال ایسے کرتے تھے جیسے کسی بڑے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ روزانہ رات میں غسل کرتے، بن ٹھن کر تیار ہوتے، مصلی بچھاتے، خوشبو لگاتے، اور صبح آنے تک پوری رات عبادت کرنے کا فیصلہ کرتے۔ دن میں ایسا کام نہیں کرتے جس سے تھک جائیں اور رات میں جاگ کر عبادت نہ کر سکیں۔ دن آرام سے گزار لیتے اور رات بھر عبادت کرنے کی پلاننگ کرتے۔ تمام بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے
حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک جوڑا تھا، 1000 درہم میں خریدا۔ 1000 درہم بہت مہنگے ہوتے ہیں، 1000 چاندی کے سکے، اور اس رات پہنتے تھے جس رات یہ امید ہوتی کہ آج شب قدر ہو سکتی ہے، اسی رات پہنتے تھے، کیونکہ آج کی رات بہت بہترین انداز میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان راتوں میں غسل کرتے، خوشبو لگاتے، بہترین کپڑے پہنتے، اور رات ختم ہونے تک عبادت میں لگے رہتے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو وہ اکابر شب قدر کی تیاری ایسے کرتے تھے گویا کہ کسی بڑے آنے والے مہمان کا استقبال اور اس کا ویلکم کرنا ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ کتابوں میں لکھا ہے شب قدر سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ آیا، جو آدمی 1000 مہینوں تک دن بھر روزے رکھتا رہا اور رات بھر نفلیں پڑھتا رہا، اور کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ صحابہ کے سامنے جب اس کا تذکرہ آیا، اتنے لمبے لمبے عبادت کرنے والے اللہ کے بندے، ان کی عمر اتنی لمبی تھی تو وہ 1000 سال تک روزے رکھ رہے ہیں، 1000 سال تک 1000 مہینے تک روزے رکھ رہے ہیں، 1000 مہینے تک راتوں میں رات بھر جاگ کے عبادت کر رہے ہیں۔ ہماری عمر ہے ہی اتنی کہاں کہ ہم اتنا جاگ کے عبادت کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی امت کی عمر چھوٹی ہونا، عبادت کم ہونا جب ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غمزدہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور سورۃ القدر پڑھ کر سنائی، اور اس میں یہ پیغام سنایا کہ آپ کی امت کی عمر اگرچہ کہ وہ 1000 سال کی عمر نہیں ہوگی، لیکن ایک رات ایسی مل جائے گی جس میں 80 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ تو یہ رات امت کو دی گئی ہے عبادت کرنے کی خاطر۔ چنانچہ اس رات میں اللہ نے کیا بہترین بات فرمائی، اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس رات میں فرشتے آتے ہیں، اس رات میں صبح تک سلامتی نازل ہوتی ہے، اور اس رات میں بہت اہم بات اللہ نے یہ فرمائی کہ فرشتے زمین پر، آسمان سے فرشتے زمین پر اس رات میں اہتمام سے آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ بیت اللہ پر ایک جھنڈا، بیت المقدس پر ایک جھنڈا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ایک جھنڈا، بیت اللحم پر ایک جھنڈا، ان مقدس مقامات پر جھنڈے لگاتے ہیں، اور پھر دنیا کے پورے کونے کونے تک فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ گھر میں، جنگل میں، سمندر میں، تہخانے میں، مسجد میں، کہیں بھی کوئی بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کی دعا پر آمین کہو، اس کی دعا پر آمین کہو۔ اور بعض بندوں سے فرشتے مصافحہ تک کرتے ہیں جو آج کی رات عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں ہم اور آپ لوگوں کو ایک سوال یہ پیدا ہونا چاہیے، شب قدر میں فرشتوں کو آسمان سے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، انہیں آسمان سے نیچے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے شب قدر میں فرشتے آسمان سے اس واسطے آتے ہیں، اور بہت عجیب بات علماء نے لکھی ہے، شب قدر اللہ نے صرف اس امت کو دی ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے شب قدر نہیں دی ہے۔ اور شب قدر زمین پر ہوتی ہے، شب قدر آسمان پر نہیں ہوتی ہے۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں بھی زمین پر جا کر شب قدر پانے کا موقع مل جائے، تو اللہ ان سارے فرشتوں کی اجازت دیتے ہیں، تو آسمان کے فرشتے بھی شب قدر پانے کے لیے زمین پر آتے ہیں، اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دعا میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ نماز میں مصروف رہتے ہیں، تاکہ وہ بھی شب قدر پا سکیں۔ اس میں امت کو بتانا ہے کہ اللہ کے بندوں، جب آسمان کی مخلوق زمین پر آ رہی ہے شب قدر پانے کے لیے، تو تم زمین پر رہتے ہوئے اپنے گھر سے نہیں آ سکتے، تم زمین پر ہوتے ہوئے اپنے ہوٹل سے نہیں آ سکتے، تم زمین پر ہوتے ہوئے اپنے کاروبار سے نہیں آ سکتے،
کتنے لوگ وہ ہیں جو آج شب قدر ہونے کے باوجود بھی انہیں رمضان نہیں لگا، انہیں شب قدر نہیں لگی، پورے بازار ایسے ہی آباد ہیں گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے چپل اور بنگڑیاں اور چوڑیوں کا انتظام کرنے والے ہیں، خود مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے رہن سہن سے، ان کی بزنس سے، ان کی تجارت سے ایسا لگتا ہے انہیں شب قدر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رمضان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے شب قدر کی اہمیت کو بتایا کہ شب قدر کے لیے جب فرشتے اتنی طلب ظاہر کرتے ہیں تو عام انسانوں کو کتنی طلب ظاہر کرنا چاہیے۔ اور آج کی رات کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم وغفر لهم الا اربعۃ۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سب بندوں کو معاف کر دیتے ہیں جو بھی توبہ کر کے معافی مانگے گا، لیکن 4 بندے ایسے ہیں جسے اللہ آج کی رات بھی نہیں معاف کریں گے۔ 4 لوگوں کو اللہ آج کی رات بھی ہرگز نہیں بخشیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے شب قدر سے بڑی عظمت والی رات کوئی نہیں ہے، اور آج کی رات اللہ خود فرما دیں کہ آج ان کو نہیں بخشوں گا، تو پھر ان کی زندگی میں بخشش کی کون سا دن اور کون سی رات آئے گی؟ وہ کون لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ آج نہیں بخشیں گے؟ پہلا شخص رجل مدمن خمر، جو شراب پینے کا عادی ہے، شرابی کی آج رات اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ وعاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے کی آج رات بخشش نہیں ہوگی۔ وقاطع رحم، رشتہ داریاں توڑنے والے کی آج رات بخشش نہیں ہوگی۔ وہ مشاحن، اور دل میں حسد اور کینہ رکھنے والے کی آج رات بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 4 اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب کی عادت، والدین کی نافرمانی، رشتہ داریاں توڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں پھیلانا، اور حسد اور کینہ دل میں رکھنا دوسرے مسلمان کے بارے میں، اتنی بڑی بیماری ہے کہ آج رات بھی اللہ ایسے بندوں کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تو ہم اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہم میں کیا یہ بیماریاں ہیں، یہ 4 بیماریاں جس کی وجہ سے شب برات میں بھی مغفرت نہیں، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ پیر اور جمعرات میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان دنوں میں بھی ہمارے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، تو کتنے منحوس لوگ ہوں گے آج رات یہ سب برائیاں کرنے والے۔ تو آج کی رات کرنے کے کام کیا ہیں یہ بھی معلوم ہو گیا۔ شراب سے توبہ، والدین کی نافرمانی سے توبہ، رشتہ داریاں توڑنے سے توبہ، دل میں حسد اور کینہ رکھنے سے توبہ۔ توبہ یہ سب سے بڑا عمل ہے آج کی رات کا، کہ آج کی رات اپنے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ جب تک سچے دل سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک کوئی نیکی اسے بخشوا نہیں سکتی، کوئی نیکی اسے گناہ سے بچا نہیں سکتی، کوئی نیکی اسے جہنم سے بچا نہیں سکتی ہے جب تک کہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا۔ یہ 4 بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے آج کی رات معافی مانگنا چاہیے۔ شراب پینے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ شراب پینے والے کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی، شراب پینے والے کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوگی، شراب پینے والا جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہے گا، شراب پینے والا قیامت کے شراب کی عادت جب شروع ہو جاتی ہے تو دنیا میں مہلک بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں۔ شراب پینے والا مورتی کی پوجا کرنے والے ہندو کی طرح ہے، شراب پینے والا تمام گناہوں کی بنیاد ہے، شراب پینے والا تمام برائیوں کی کنجی ہے، شراب پینے والا تمام بے حیائی نحوستوں کا جڑ ہے، اور شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس واسطے شراب سے توبہ کرو، چاہے چاکلیٹ کے ذریعے سے نشہ کرو، وائٹنر کے ذریعے سے نشہ کرو، گانجے کے ذریعے سے نشہ کرو، سیگریٹ کے ذریعے سے نشہ کرو، کسی سے بھی تمباکو سے نشہ کرو، نشے کی کوئی بھی چیز حرام ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے والدین کی نافرمانی، جن ماں باپ نے پال کر محنت کر کے خون پسینہ بہا کر 9 مہینے ماں اپنی کوکھ میں رکھ کر 2 سال گود میں دودھ پلا کر باپ سردی گرمی گالی اور لات دوسروں کے تانے ہر چیز برداشت کر کے بچوں کی خاطر
پائی پائی جمع کرتا ہے، اسی باپ پر ہاتھ اٹھانا، اسی باپ سے نظریں ملانا، اسی باپ کو جواب دینا، اسی باپ کو گھر سے باہر نکال دینا، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے گا وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ والدین کو برا بھلا کہنے والے پر اس وقت تک لعنت رہے گی جب تک وہ والدین سے معافی نہیں مانگتا، اور قیامت کے دن والدین کو قتل کرنے والے کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے ہی اللہ دنیا میں عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس واسطے والدین کی نافرمانی اور والدین کی بد دعا بہت سخت ہے۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ محدث لکھتے ہیں کہ ایک صاحب قبرستان میں گئے، دیکھا کسی قبر سے گدھے کی طرح چیخنے چلانے کی، گدھے کی طرح آوازیں آ رہی ہیں۔ پریشان ہو گئے، قبر سے گدھے کی آوازیں کیسے؟ معلوم کیا، بستی میں گئے کہ یہ قبر میں کون دفن ہے۔ بستی والوں نے بتایا اس قبر میں ایک نوجوان دفن ہے جو شراب پیا کرتا تھا، اور جب اس کی ماں شراب پی کے آنے کے بعد اسے ڈانٹتی اور تنبیہ کر کے یہ کہتی اللہ کے واسطے شراب نہ پی، بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ تو ماں کو اس نے گدھی کی طرح چلاتی ہے کہا۔ مرنے کے بعد اللہ نے اسے یہ عذاب دیا کہ اسے قبر میں گدھے کی طرح روز سورج غروب ہونے کے بعد سے صبح کا سورج طلوع ہونے تک قبر سے گدھے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ بہت سخت سزا دیتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے والے کو۔ اس واسطے والدین کی دعائیں لو۔ غلطی ہو گئی جاؤ معافی مانگو، ہاتھ پکڑو، پیر پکڑو، کہو امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، ابو جان مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے جنا ہے، آپ نے مجھے بچپن سے پالا ہے، اگر میں جوانی کے جوش میں کچھ بول دیا، بیوی کے بہکاوے میں کچھ بول دیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور آپ تو اللہ کے بندوں، باپ اور ماں کے ہاتھ پکڑ کے دو جملے تم بولے بھی نہیں ہوگے، تم سے پہلے ماں باپ رو دیں گے، تم سے پہلے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، وہ کہیں گے تو میرا بیٹا ہے، غلطی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس واسطے واپس لوٹو اپنے ماں باپ کے پاس۔ جو بیوی اور سسرال اور سالی اور سالوں کی محبت میں اپنے ماں باپ سے دور بیٹھے ہیں، اپنے رشتہ داریاں توڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہم پہلے یہ بولتے تھے کہ بھئی سالہ بولنا اچھا نہیں ہے، اس واسطے کہ رشتہ داری ہے، بیچارہ اپنی بہن دیا ہے، اس کو گالی دے رہے ہو سالہ بول کے۔ لیکن بعض سالے ایسے رہتے ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سالہ گالی جو بنائے کریکٹ بنائے۔ اچھے بنو، گالی کے قابل نہ بنو، رشتے ناتے توڑنے کے ذریعے نہ بنو، سکھاوے کرنے والے نہ بنو۔ اس واسطے ماں باپ سے معافی مانگ لو، ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی والدہ کے انتقال پر، چونکہ چھوٹے بچے تھے، 6 سال کی عمر تھی والدہ کا جب انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہونے کے بعد جب کسی غزوے سے یا حج سے واپس آ رہے تھے تو اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں رویا آپ علیہ السلام نے۔ بچپن کی یاد تازہ ہو گئی، ماں کو اتنا بچپن میں یاد نہیں تھا تو ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے، باپ کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی قبر اطہر جنت البقیع میں منتقل کی گئی 1400 سال کے بعد۔ اب مسجد نبوی جہاں پر ہے اسی مسجد نبوی کے قبلے کے دائیں جہت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ 2 سال کی عمر میں مدینے میں انتقال ہو گیا تھا۔ علماء دیوبند کی برکت سے اس جنازے کو اٹھانے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی، عاشق الہی برنی، یہ علماء دیوبند جب اس جنازے کو نکالے شاہ فہد کے زمانے میں 1400 سال کے بعد بھی دنیا نے دیکھا کفن ایسے ہی تازہ ہے۔ تو والد اور والدہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اس واسطے معافی مانگ لو، بہت مسئلے حل ہو جائیں گے۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ معاف کرنا بھی بڑی نعمت ہے، معافی مانگنا بھی بڑی نعمت ہے۔ انتظار رہتا ہے ماں باپ کا۔ یوں سمجھو اگر تمہاری یہ انگلی خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے یہ انگلی کاٹ کر پھینک دیا،
تو اب بتاؤ یہ کٹ کر گری ہوئی انگلی میں درد رہتا ہے یا اس ہاتھ اور اس جسم میں درد رہتا ہے؟ کٹ کر جو گر گئی ہے اس انگلی میں درد نہیں رہتا، اس جسم میں درد رہتا ہے۔ ایسے ہی جو بچے اپنے ماں باپ سے کٹ کر چلے جاتے ہیں ان بچوں کو درد نہیں رہتا، ان ماں باپ کو درد رہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ درد تم کو نہیں ہوگا، درد ماں باپ کو ہوگا۔ اس واسطے آج کی رات توبہ کا سب سے آسان طریقہ اپنے ماں اور باپ کے ہاتھ پیر پکڑ کے معافی مانگ لو، سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے جو زندگی میں ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آئے ہیں۔ اور ہمارے سماج میں جو شادی ہونے والی لڑکیاں ہیں ان کو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ نادان قسم کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کے بعد شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، سسرال کے ساتھ کیسے رہنا معلوم ہی نہیں ہے، شادی ہو کے چند مہینے بھی نہیں ہوتے فوراً الگ جینا جانے کی فکر، فوراً جینا گھر توڑانے کی فکر، جس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب ایک لطیفہ لکھے، شادی ہو کے آنے کے بعد دلہن پہلی رات بیڈ روم میں آ کے خوب رو رہی ہے، تو دولہا کافی دیر تک دیکھا دلہن کیوں رو رہی ہے، پھر اس سے جا کے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنے ماں کو چھوڑی، باپ کو چھوڑی، بہنوں کو چھوڑی، بھائیوں کو چھوڑی، گھر بار چھوڑی، سب کو چھوڑ کے آئی ہوں تو رونا نہیں آئے گا؟ تو یہ سننے کے بعد دولہا رونا شروع کر دیا۔ تو دولہا روتا ہوا دیکھ کر دلہن پریشان ہو گئی، اب وہ پوچھی آپ کہیں کو رو رہے، آپ کس کو چھوڑے بول کے؟ تو دولہا بولا جس طرح تم سب کو چھوڑ کے آئی میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ چند مہینے کے بعد تم میرے پورے خاندان کو چھوڑا دے گی، تو چھوڑ کے آئی بول کے رو رہی ہے، میں آئندہ تو چھڑا دیتی بول کے ابھی سے رو رہا ہوں۔ تو ایسی لڑکیاں ہیں جنہیں گھر سنبھالنا نہیں آتا، ساس سسر کی خدمت کرنا نہیں آتا، اس لیے انہیں بھی سمجھاؤ کہ آج تم بہو ہو کل ساس بنو گی، کل ماں بنو گی، تمہارے بیٹے بھی تمہیں اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں تمہارے دل پہ کیا گزرے گا؟ اس واسطے جوانی میں ہی بڑھاپے کی زندگی سمجھاؤ تاکہ جب تک ماں باپ رہیں، ساس سسر رہیں، ان کی دعائیں اور ان کی خدمت لے کر زندگی گزاریں۔ تیسرا گناہ ہے رشتہ داریاں توڑنا۔ رشتہ داریاں توڑنے والے کے بارے میں اللہ لکھتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں رشتہ داریاں توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، رشتہ داریاں توڑنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں رشتہ داریاں توڑنے والے بہت خسارے میں ہیں، اللہ کی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں اللہ ان بندوں کو جو رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں وہ لوگ جو رشتہ داریوں سے محروم ہیں، جنت میں داخلے کے قابل نہیں وہ لوگ جو رشتے ناطے توڑ کر جیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ان لوگوں کو جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، اور رشتہ داریاں توڑنے والے کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محبت اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ رشتہ داریاں توڑنے والے کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ رشتہ داریاں توڑنے والے کے لیے رشتہ داروں کی بد دعائیں جلدی لگتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رشتہ داریاں توڑنے والے کے بارے میں لکھا ہے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینا شروع کر دیتے ہیں جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ اس واسطے چاچا، خالہ، ماموں، پھوپھی جو رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور آخری چیز ہے دل میں حسد اور کینہ رکھنا، کسی کی اچھائی دیکھی نہیں جاتی، کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، اور کوئی اچھا بن رہا ہو، کوئی اچھا رہ رہا ہو یہ دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سب چیزیں ایسا اتنی بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ دل میں حسد اور کینہ رکھنے والا اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو کے جی رہا ہے، اللہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے آپ اسے اتنا مال کیوں دیے، آپ کو نہیں معلوم نہیں دینا بول کے، آپ اسے ذاتی مکان کیوں دیے، میرے سے پوچھ کے دینا تھا۔ گویا کہ اللہ سے وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی دنیا چلا رہے ہیں آپ صحیح نہیں چلا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی شان میں، حسد کرنے والا۔ اس واسطے دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خوش ہو جاؤ اور اس کے بارے میں اس کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ اس کو بھی جو نعمتیں آپ دیے ہیں وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، جو نعمت اسے دیے وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔
وہ نعمت میں اسے ترقی نصیب فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دوسرے کے لیے دعائیں کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کو وہ نعمت مل جائے۔ اس واسطے حسد اور کینے کی نعمت سے توبہ کر لو۔ یہ 4 کام ہیں جس سے آج کی رات توبہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات ہے، آج سب سے اہم کام جو آج کی رات کا ہے وہ ہے قضائے عمری کی نمازیں پڑھ لو اور دعا کا اہتمام کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اگر شب قدر مل جائے تو اس وقت میں اللہ سے کیا مانگوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ سراپا معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ معافی مانگنا سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دعا ہے آج کی رات کی۔ اس واسطے اللہ سے آج کی رات معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تھوڑی دیر تلاوت کر لو، تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اور نفل نماز ہو سکتا ہے پڑھو، یا قضائے عمری کی نمازیں پڑھ لو۔ قضائے عمری کی نمازیں 1 دن کے پڑھ لو بس۔ اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی فجر کی نمازوں میں سے سب سے آخری فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی ظہر کی نمازوں میں سے سب سے آخری ظہر پڑھ رہا ہوں، اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی عصر کی نمازوں میں سے سب سے آخری عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سے سب سے آخری مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ 1 دن کی بھی پڑھ لو گے بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہے۔ شب قدر ہوگی تو 80 سال عبادت، اس سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے، موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں غزہ اور فلسطین پر 180 دن سے زائد ہو گئے، 4 مہینے سے زائد ہونے آ رہے ہیں، پھر بھی حالات پہلے سے خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل ہے، اسے ضرور رحم آتا ہے غزہ اور فلسطین کے حالات دیکھ کر۔ اور ادھر ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں جو لیڈرز ہیں، جھوٹے الزامات لگا کر ان کو قید کیا جا رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہونے جا رہا ہے، ملک سیکولرزم سے ختم ہو کر تانا شاہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے قوانین جو ملک کو برباد کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کرنے والے ہیں، وہ بنتے جا رہے ہیں۔ مسلمان روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے۔ ان حالات میں ہمیں اگر حالات سدھارنا ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں جوڈیشری نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ملٹری نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں پولیس نہیں ہے، عدالتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم سب نہتے اور خالی ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب تک اللہ ہیں تو مسلمان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں، نا امید ہرگز نہیں ہونا ہے۔ اگر ہماری گردن پر چاقو رکھ دی جائے اور ہماری کنپٹی پر بندوق کی نال رکھ دی جائے اور صرف ٹیگر دگانے کا 1 منٹ کا فاصلہ ہے، اس لمحے میں بھی ہمیں اپنی جان کے سلسلے میں ڈرنے اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لمحوں میں فیصلے بدل دیتے ہیں، غریب امیر بن جاتا ہے، امیر غریب بن جاتا ہے۔ نا امید ہوئے بغیر سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کا بننا ہے۔ اس رات میں سب سے بڑی دعا جو اللہ سے کرنے کی ہے وہ یہ ہے، اے اللہ آج کی رات شب قدر کے صدقے آپ ہمیں مل جائیے۔ اللہ سے اللہ کو مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اللہ کو پانے کی رات ہے۔ اللہ سے بہت مانگا، دنیا مانگا، دولت مانگا، عہدے مانگا، ہر چیز مانگا، اب اللہ سے اللہ مانگنے کی رات ہے کہ اللہ مل جائے۔ اور اللہ سے اللہ مانگ لیا اور اللہ مل گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے بن کے چلنا۔ اور جو اس کے بن کے چلتے ہیں، اس کے حکموں کو فالو کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، محمود بادشاہ جو گزرا ہے، اس کے دربار میں غلام رہتا تھا ایاز۔ ایاز غریب غلام تھا لیکن بادشاہ کو بہت پسند تھا۔
دوسرے وزیر بہت حسد کرتے تھے اس سے کہ بادشاہ اسے اتنا کیوں چاہتا ہے، اور حتیٰ کہ محمود کے بیٹے بھی ایاز سے حسد کرنے لگے کہ ہمارے والد ہم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا ایاز کو چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ایک بار بیٹوں نے شکایت کی، وزیروں نے شکایت کی کہ آپ ایاز کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو ایک بار بادشاہ جواب دینے کے بجائے کہا کہ میں سب لوگوں کو بلاؤ، وزیر بیٹے سب جمع ہو گئے۔ تو ایک بہت ہی قریبی وزیر سے کہا کہ سامنے جو حوض ہے اس میں ڈبکی لگاؤ، شرط یہ ہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بھیگنا، حوض میں ڈبکی لگاؤ، شرط یہ ہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بھیگنا۔ تو وزیر بولا ایسے کیسے ہو سکتا، پانی میں ڈوبیں پھر ہمارے کپڑے نہ بھیگیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے وزیر کو بولے تم ڈبکی لگاؤ، وہ بھی معذرت کر دیا ایسے کیسے ہو سکتا، کپڑے نہیں بھیگنا۔ ہوتے ہوتے جب ایاز کی باری آئی، ایاز سنتے ہی فوراً حوض میں ڈبکی لگا دیا۔ باہر جب نکلا کپڑے پورے بھیگے ہوئے تھے، بادشاہ سے آ کے کہنے لگا بادشاہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، ڈبکی تو لگا دیا لیکن کپڑے کیوں بھیگ گئے نہیں معلوم، مجھ سے غلطی، دوبارہ میں کود کے دیکھتا ہوں۔ پھر دوبارہ کودا، پھر نکلا، پھر کپڑے بھیگے۔ ہوتے ہوتے 10 بار ڈبکی لگایا، ہر بار آ کر بولنے لگا بادشاہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید میں کچھ غلط کر دیا اس واسطے میرے کپڑے بھیگ گئے۔ 11ویں بار جب ڈبکی لگانے گیا تو محمود نے اشارہ کر کے کہا اب رک جاؤ۔ وزیروں سے کہا تمہیں عقل نہیں آتی، یہ ہر بار ڈبکی لگا رہا ہے، ہر بار بھیگ کے آ رہا ہے، اور معلوم ہے ڈوبیں گے تو بھیگیں گے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ غلطی اپنے اوپر لے رہا ہے، اور یہ بول رہا ہے کہ بادشاہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، میں شاید صحیح ڈبکی نہیں لگایا، پھر دوبارہ کر کے دیکھتا ہوں۔ اپنی غلطی ماننا سیکھو، اس سے بندہ اونچا ہوتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھو۔ اور ہمارے پورے سماج میں جھگڑے اسی بات کے ہے کہ ہم میں کا کوئی شخص اپنی غلطی ماننے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بیوی اپنی غلطی ماننے تیار نہیں، شوہر اپنی غلطی ماننے تیار نہیں، پبلک اپنی غلطی ماننے تیار نہیں، لیڈر اپنی غلطی ماننے تیار نہیں۔ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا یہ سب سے بنیادی جڑ ہے آپسی جھگڑوں کی۔ تو اس واسطے غلطی تسلیم کر لو۔ ایک صاحب لکھے ہر چیز بیوی کی ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز بیوی کی نہیں ہو سکتی، کیا ہے؟ غلطی۔ غلطی کبھی بیوی سے نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کچھ بھی ہوا بیوی کیا کرتی؟ شوہر پہ ہی ڈالتی، تم کرنے سے ایسا ہوا، تم کرنے سے ایسے ہوا۔ غلطیاں تسلیم کرنا سیکھو، یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایسے جب بھی کچھ غلطی ہو جائے اللہ سے بول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں۔ غلطی تسلیم کرنے نا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔